کرونا کے سے پہلے بہت سے لوگوں کو سینیٹائزر کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل عموماً مساجد میں بطور خاص ہماری مسجد میں بھی یہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو پہلے ایک مواد شیشی میں سے ان کے ہاتھ پر ڈال دیا جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کو مل لیتے ہیں، اور پھر یہ خیال بھی کیا جاتا ہے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ تقریباً 99% جراثیم مر جاتے ہیں۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو ایک اور سینیٹائزر بھی سامنے آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اسلامک سینیٹائزر۔ فرق یہ ہے کہ اس سینیٹائزر کے ذریعہ ہمارے ظاہری جراثیم مرتے ہیں، مگر جب اسلامک سینیٹائزر استعمال کیا جاتا ہے تو پھر ظاہری جراثیم بھی مر جاتے ہیں اور باطنی جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ میں اسے اسلامک سینیٹائزر کہتا ہوں، اور وہ ہے وضو۔ وضو یہ اسلام کا دیا ہوا جراثیم کش عمل ہے، طہارت کا عمل ہے، صاف ستھرا رکھنے والا عمل ہے، جسے ہم وضو کہتے ہیں۔ اور یہ وضو طہارت کا ایک حصہ ہے، اور طہارت کے حوالہ سے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، واللہ یحب المطہرین، خوب خوب پاکیزگی کرنے والوں کو اللہ جل جلالہ پسند فرماتا ہے۔ یعنی یہ نظریہ سینیٹائز ہونے کا نظریہ یہ آج کا نظریہ نہیں ہے، جسے اسلام نے طہارت کے حوالہ سے پہچان دی ہے۔ عرصہ دراز پہلے یہ تصور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں کامل طریقہ سے عطا فرما دیا۔ طہارت کے دو مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ طہارت کا اسلامی طور پر سینیٹائز ہونے کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر کو علائشوں سے پاک رکھے، اور دوسرا اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے باطن کو نافرمانیوں سے پاک رکھے۔ پاک رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، آج بھی آپ ڈکشنری کے اندر دیکھیں سینیٹائز کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ ہے پاک کرنا۔ تو جو اسلامی نظریہ ہے طہارت کا، یہ زبردست قسم کا نظریہ ہے جو انسان کے تن کو بھی پاک کرتا ہے اور انسان کے من کو بھی پاک کرتا ہے۔ اسلام ظاہری اور باطنی طہارت پر بڑا زور دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے بندے اپنے کپڑوں کو آپ درست رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور باطنی بیماری ہو سکتی ہے کہ بندہ بتوں کی طرف راغب ہو، فرمایا اس سے بھی آپ الگ تھلگ رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بتوں سے صرف یہی بت جو مورتی سی بنے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے لوگ اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہیں، یہی نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت کوئی بندہ وہ اسلام سے ہٹ کر نظریہ سیاست کو اختیار کر رہا ہوتا ہے، مثلا شورائی نظام کو اس نے چھوڑا اور وہ بادشاہت یا بے لگام جمہوریت کو اختیار کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی تو ایک بت کو سجدہ کر رہا ہے۔ جب اسلامی نظام معیشت کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص اسلامی نظام معیشت کو چھوڑ کر وہ اشتراکیت کا نظام اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ راہ راست سے ہٹ کر ایک نئے ایسے بت کی پوجا کر رہا ہے کہ جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، مگر اس کے نظریات کو وہ پسپا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اسلامی تمدن کو چھوڑ کر، وہ اسلامی تشخص کہ جسے دیکھ کر لوگوں کو تو بتانا پڑتا ہے، جب پوچھا جائے تم کون ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تمدن تہذیب یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم جب آتا ہوا کسی شخص کو دیکھے تو آنے والے کو یہ نہ بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی وضع قطع بتائے، اس کا چہرہ مورا بتائے، اس کا لباس بتائے،
کہ یہ آنے والا بندہ مومن مسلمان چلا آ رہا ہے۔ یہ اصل میں جب وہ بندہ اس ڈگر کو چھوڑ کر، اس روش کو چھوڑ کر جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو گویا کہ یہ بھی ایک بت کی پوجا کر رہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کو جب پوجتا ہے تو یہ بھی تو ایک بت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے تن کو بھی اجلا کرو، اپنے من کو بھی اجلا کرو، دونوں چیزوں کو اجلا کرو، ظاہری طہارت کو بھی حاصل کرو اور باطنی طہارت اسے بھی حاصل کرو۔ اور اللہ جل جلالہ طہارت رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مسجد قباء شریف میں جو لوگ آیا کرتے، اللہ جل جلالہ ان کی تعریف فرماتا ہے، یعنی یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جن کی تعریف اللہ فرما رہا ہے۔ یعنی ساری کائنات، اور غور کریں، ساری کائنات اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، وہ سارا تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بجلی بھی کڑک کڑک کر، آسمان سے بادل برس برس کر، وہ سارا تو اس کی تعریف کر رہا ہے۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ آج اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی تعریف فرما رہا ہے۔ اور یہ بندوں کی تعریف کیسے فرماتا ہے؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، مسجد قباء شریف جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ شروع کے دن سے ہی تقویٰ پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آپ اس کے اندر قیام فرمائیں، یہ زیادہ بات مناسب ہے۔ احق ان تقوم فیہ، اب تعریف کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ اس مسجد کے اندر قیام کیوں فرمائیں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کیونکہ اس کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی طور پر سینیٹائز ہونے کا نظریہ۔ مزہ یہ ہے کہ بندہ اس انداز میں صفائی ستھرائی کو اختیار کرے کہ اس کے مالک کو بھی رشک آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور رب ذوالجلال خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔